الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمْ، یہ بھی ان کی رسوم بد کا خاتمہ اور ان پہ رد ہے۔ وہ ان میں ایک یہ بھی تھی کہ کوئی حد مقرر نہیں تھی، عورت کو طلاق دیتے، جب عدت قریب آتی رجوع کر لیتے۔ اللہ نے حد مقرر کر دی، تیسری طلاق یہ حد ہے، اور فرمایا کہ طلاق کے بعد نائی از لعب بالاحکام، احکام کے ساتھ کھیلو مت۔ جب طلاق دو تم عورتوں کو پس پہنچ جائیں، جہاں خیال کرنا ہے فبلغنا کا معنی ہے قریب البلوغ، پہنچنے کے قریب ہو جائیں اپنی عدت کو۔ فامسکوہن، پس رکھ سکتے ہو ان کو بمعروف، دستور کے مطابق، یا چھوڑ دو ان کو معروف دستور کے مطابق۔ ولا تمسکوہن، نمبر 3، نہ روکو ان کو نقصان دینے کی غرض سے تاکہ زیادتی کرو تم۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے یہ کیا اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اصول فوز اول، اور مت بناؤ اللہ کی آیات یعنی احکام الہی حضوباً مسخری کی طرح، حضوباً مسخری کی طرح، یعنی عمل نہ کرنا، اہمیت نہ دینا احکام الہی کو، یہ بھی گویا مذاق کیا ہے۔ بذکروا نعمت اللہ، یہ معنی از حظ، اس حظ سے مسخری سے معنی ہے یاد کرو اللہ کی نعمتیں جو تم پر ہیں۔ وما انزل علیکم، اور خصوصاً وہ نعمت کہ نازل کیا ہوں پر تمہارے، من الکتاب والحکمہ، من الکتاب کتنی چیزیں نازل ہوئی، کتاب بھی، حکمت بھی، حجیت حدیث، اور اس بات ہے بی خفی کا، کوئی دنیا کا ڈنگر پرویزی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اللہ نے 2 چیزیں نازل کی ہیں، من الکتاب والحکمہ، اور حکمہ میں بتا چکا ہوں یہ وہی ہے لتبین للناس، اور یہ وہی ہے انا علینا بیانا۔ تو اسی سے ثابت ہوا 2 چیزیں، کتاب کے ساتھ حکمت یعنی بیان کی بھی ضرورت تھی، تو پھر جیسے کتاب کا محفوظ ہونا ضروری ہے، بیان کا محفوظ ہونا بھی ضروری ہے۔ یعظکم بہ، اللہ باز کرتا ہے تمہیں ساتھ اس کے، بس ڈرو اللہ سے، یہ نسخہ عمل ہے۔ پھر آ گیا واتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، اور یقین رکھو ان اللہ بکل شیء علیم، یہ نسخہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ اس بات کا عقیدے کا استحضار کہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور جب طلاق دو تم عورتوں کو فبلغن اجلہن، یہاں معنی بدل جائے گا، کیا معنی کریں گے؟ پس پہنچ جائیں اپنی عدت کو، یعنی عدت ختم ہو جائے۔ پہلے یہ معنی نہیں بن سکتا تھا۔ اب دیکھو بظاہر لفظ ایک ہے تو درایت سے یہ معنی سمجھ آ رہا ہے، الفاظ لغت سے نہیں آئے گا۔ فلا پسند مت روکو ان کو، این ینکحن ازواجہن، توجہ ہے نا؟ آپ کی شاشی نور الانوار ان کتابوں میں مثال لکھی ہے، حتیٰ تنکح زوجن، ایک تو کیا لکھا ہے وہاں کہ عبارات النساء سے نکاح ہوتا ہے یا نہیں، ایک مسئلہ لکھا ہے۔ عاقلہ بالغہ لڑکی بغیر اجازت ولی کے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ وہاں پر صحیح تماشا ہے۔ اچھا وہاں کہ تن کے ہا، تن کے ہا یہ لفظ خاص ہے، اور نکاح کی عورت کس کی طرف ہے؟ نکاح کی نسبت عورت کی طرف۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت نکاح کر سکتی ہے۔ آگے چل کے حتیٰ تنکح زوجن غیرہ پہ وہی بزرگ فرماتے ہیں کہ جہاں
نکاح تو ثابت ہو رہا ہے، وتی کہاں سے ثابت ہوگی؟ وہ کہتے ہیں تن کیا بے معنی وتی کرنا ہے، اور مطلب یہ ہے کرو معنی تن کیا بے معنی وتی. معنی ذرا کرو ترجمہ. ہاں، عورت تم سے وتی کرے، ہاں ٹھیک ہے نا؟ مانا سمجھے ہو نا؟ بولتے کیوں نہیں؟ بکر ضائع کرنے کے لیے. یہ تو میں نکالوں گا درمیان سے. پہلی بات تو ہے یہ مثال ہی ٹھیک نہیں. مسئلہ اپنے مقام پہ ٹھیک ہے، مثال نہیں ٹھیک. یہ مثال لانی چاہیے، ورنہ صرف لفظوں کی کھلاڑی سے کچھ نہیں ہوتا. عورت کی طرف نسبت ہے تو اس طرح تو غیر اللہ کی طرف الوہیت کی نسبت بھی موجود ہے. مطلب ہے کچھ نہ کچھ الہ ہے. یہ کچی بات تھی. تو سمجھ گئے میری بات؟ صرف تن کیا کی نسبت سے یہ بات نہیں. یہ البتہ آیت ہمارے مسلک کی دلیل ہے. فلا تعذلوہن، مت روکو ان کو. کس بات سے؟ کہ نکاح کریں اپنے خامندوں سے. اولیاء کو کہا تم روکو نہیں. ان ینکحن ازواجہن، اس سے یہ بات نکل سکتی ہے کہ بارات النساء سے نکاح واقع ہو جاتا ہے. یہ جس کو سمجھ آ گئی یہ ٹھیک ہے، نہیں آئی تب بھی ٹھیک ہے. جب راضی ہوں آپس میں راضی ہوں بالمعروف، لیکن نکاح معروف طریقے پہ ہوگا، قانون شرعی. یہ نہیں ہے کہ عدالت میں بھاگ جائیں، نہیں، معروف کے مطابق ہوگا. ذالکا، یہ مضمون ہو چکا، یا یہ مضمون یوعظ بہ، باز کیا جاتا ہے جو شخص تم میں سے ایمان رکھتا ہو اللہ کے ساتھ اور پچھلے دن کے ساتھ. ذالک ازکا لکم. دیکھو بڑی فطرت کی بات ہے. فرمایا عورت کو طلاق ہو گئی، عدت پوری ہو گئی، طلاق رجی ہے. اب عورت کا دل ہے کہ میں حضرت صاحب کے پاس ہی واپس جاؤں، اور حضرت صاحب کا بھی دل ہے. دونوں ایک دوسرے کو چاہتی ہیں. تو عام طور پہ اولیاء عورت کے گڑبڑ کرتے ہیں، کل تو طلاق دی پھر جاتی ہے. فرمایا خبردار، نہ روکو، جانے دو. کیوں؟ فرمایا تم سمجھ نہیں رہے. ذالکم ازکا لکم واطہر. انہاں دے جھاکے لتھے ہوئے نے. ہاں، اب اگر تم نے اجازت نہ دی نا تو وہ تعویذ لینے پہنچ جائے گی. سر میں درد ہے، دم کرانے. سمجھ تمہیں کچھ بھی نہیں ہے. سادی قوم. ہاں، ایک ایک لفظ کی وضاحت نہ کرو، ایسے بیٹھے ہیں. ذالکم ازکا لکم واطہر، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ بات ہے. اور زیادہ کیا ہے؟ اطہر، زیادہ صفائی ہے، زیادہ ستھرائی ہے. کیونکہ ان کا تو آپس میں یعلم، اللہ جانتا ہے ان مصلحتوں کو، وانتم لا تعلمون،